الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس سورہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے وہ ہے سورہ رحمان. یہ سورہ قرآن میں سورہ کے اعتبار سے 55 نمبر کے سورہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ مکی صورتوں میں مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اور اس میں 3 رکوعات ہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے احکام و ہدایات کا نزول کرتی ہیں. اور اس سورہ کے اندر ٹوٹل 78 آیات پر مشتمل یہ سورہ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے. یہ سورہ کو اگر پڑھ کر دیکھا جائے تو اس کے لحن کے اعتبار سے، اس میں جو لیرکس استعمال کی جاتی ہے اس کے اعتبار سے بڑا ہی خوبصورت سورہ ہے جسے پڑھتے ہوئے دل خوش ہو جاتا ہے. یہ سورہ چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کیے گئے ہیں اور سارے جملوں کے اندر ایک دوسرے سے ایسی مناسبت رکھ دی گئی ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین اس سورہ کے اندر بے شمار قسم کے احسانات انسانوں کو یاد دلاتا ہے. ان احسانات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کو اقامت دین کے قیام کے لیے، اس کی طرف رغبت کے لیے اور اس کی طرف رجوع ہونے والے راستے کو اللہ اس میں آسانیاں فراہم کرتا ہے. سامعین اکرام، یہ سورہ جہاں میں اور آپ جس کا آغاز کر رہے ہیں، یہ اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کی تلاوت عام طور پہ ہم اپنی نمازوں میں اس کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ساتھ ساتھ اس سورہ کا بہت سارے لوگوں نے حفظ بھی کر رکھا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت صورت ہے. بظاہر چھوٹے چھوٹے آیات نظر آتے ہیں، مگر اس میں جو شعوری احساسات اور جو اہم باتیں اس میں بیان کی گئی ہے کہ انسان اگر اس میں سوچ سمجھ کر ان آیات پر کاربند ہو جائے تو زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دینے کے لیے یہ سورہ مجھے اور آپ کو اہم ترین کردار ادا کرتا ہے. سامعین کرام، اس سورہ کی طرف جہاں ہم چلتے ہیں تو وہ سورہ کے اندر جہاں 78 آیات، 3 رکوعات اور مطلب جو ہے مکے میں نازل مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے. مگر اس کی تاریخی صفحات کو تھوڑا سا الٹ کر دیکھ کر اس کے نزول قرآن کی طرف میں اور آپ چلتے ہیں تو حالات یوں بتائے جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مطلب جو ہے تبلیغی جہد کرتے ہوئے مکے میں نظر آ رہے ہیں. وہاں کوئی رمق تبلیغ کی کوئی نظر نہیں آتی. ہر طرف مطلب جو ہے گراوٹ نظر آ رہی ہے، ہر طرف سختیاں اور زیادتیاں نظر آ رہی ہیں، اور لوگ ماننے والے دل سے مطلب جو ہے بہت دور ہو گئے ہیں. اسی وجہ سے ان کے دل ایک دم دین سے خالی نظر آتے ہیں، کفر کی طرف مائل نظر آتے ہیں، زمین پوری بنجر نظر آتی ہے. ایسے اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف کا سفر کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. طائف کی طرف اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ شاید وہ سرزمین مجھے ایکسیپٹ کر لے، دین کو ایکسیپٹ کر لے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے آگے سربسجود ہو جائے، کہ جس کے نتیجے میں اقامت دین کے قیام کے لیے ایک مطلب جو ہے ریاست مسلمانوں کو میسر آ سکتی ہے. اس امید کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو لیے ہوئے وہاں کا سفر کیا تھا. 10 دن کا لگاتار انہوں نے سفر کیا. اس مطلب جو ہے بڑی بڑی پہاڑیوں پر آپ مطلب جو ہے سخت گیر راستے پر چلتے ہوئے وہاں پہ پہنچے. مگر تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں کے لوگ جو کہ مطلب جو ہے 3 مطلب جو ہے بیٹے تھے ایک سردار کے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کا مذاق اڑایا، اور یہاں تک کہ انہوں نے اوباش لڑکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاؤں کو چھنی کر دیا تھا، خون تھا کہ ان کے پیروں تلے جو چپل تھے، جو جوتیاں تھی، اس میں جم گیا تھا، جس کی تکلیف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور بدن پر مطلب اس کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے، جس کو دیکھ کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کا دل بہت زیادہ مطلب جو ہے پریشان ہو اٹھا تھا۔ سامعین کرام، ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب مطلب جو ہے بہت زیادہ مایوس ہو کر وہاں جب فرشتوں نے نزول ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب جو ہے سو حکم سنایا تھا کہ اللہ رب العالمین آپ کے پاس مطلب جو ہے پہاڑوں کا فرشتہ بھیج چکا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کے درمیان رہنے والی اس بستی کو پیس کر رکھ دیا جائے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں دی، بلکہ کہا کہ انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایمان پر قائم ہونے والے، ہدایت یافتہ ہونے والے لوگ انشاءاللہ ضرور پیدا ہو جائیں گے۔ سامعین اکرام، اسی امید اور مایوسی کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ راستے میں بتایا جاتا ہے کہ سفر کے درمیان میں وہاں پر ہی مکے کے قریب نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مطلب جو ہے تلاوت کر رہے تھے، وہاں مطلب جو ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مطلب جو ہے ان کی ملاقات کی گئی، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا گیا، اور وہ قرآن مجید کے سننے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان جنہوں نے بیعت کی تھی اور مسلمان ہو گئے تھے۔ سامعین کرام، مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر نبی اس دنیا کے اندر جو وجود میں آیا ہے، جس کا نزول ہوا ہے، وہ انسانوں کے لیے ساتھ ساتھ وہ جنوں کے لیے بھی مطلب جو ہے نبی کی حیثیت سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے۔ انسانوں کی طرح جنوں میں بھی مطلب جو ہے بہت سارے ایسے جن موجود ہیں جو کافر ہیں، اور بہت سارے ایسے جن موجود ہیں جو مومن ہیں۔ اس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو سورہ جن کی تفصیلات میں مجھے اور آپ کو میسر آتی ہیں۔ اتنی باتوں کے اعتبار سے اگر سامنے دیکھا جائے تو وہاں جنہوں نے ابو نخلا کے مقام پر جہاں مایوسی کے ساتھ طائف کے سے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے، وہاں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا اور وہاں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنوں کو جو سورت سنائی تھی، جو قرآن سنایا گیا تھا، اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے وہاں موجود صحابہ کرام کو جو بتلایا وہ یہی ہے کہ انہوں نے جنوں کو سورہ الرحمن مطلب جو ہے سنائی تھی۔ اس سورہ رحمان کو جب سنایا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ بالکل مطلب جو ہے وہی صورت وہاں اس صحابہ کرام کو سنائی گئی تھی۔ صحابہ کرام خاموش بیٹھے ہوئے اس صورت کو سنتے چلے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کوئی رد عمل کو اس قرآن مجید کی سورہ رحمان کی آیتوں کے سنانے کے باوجود بھی جب خاموشی دیکھی، کوئی رد عمل نہیں دیکھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ میں تم کو ویسا اچھا جواب میں تمہارے پاس سے نہیں سن رہا ہوں جس طرح جنہوں نے مطلب جو ہے اس صورت کے سنانے کے نتیجے میں جواب دیا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آخر وہ جواب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اللہ رب العالمین کی آیت جو اس سورہ مطلب سورہ رحمان میں موجود ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں پڑھتا جاتا تھا تو جن اس وقت جواب دیتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِي رَبَّنَا نُكَذِّب، یعنی ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے الحمدللہ، ہم تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ وہ مطلب حدیث مبارکہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول یہ آیتیں اسی مکے کی وادی میں مطلب جو ہے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک نظر آتی ہے۔ اس کی تفصیل کی طرف اور آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جب مطلب جو ہے تلاوت
کلام پاک کے ذریعے سے جب نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی مطلب جو ہے تلاوت کرتے ہوئے اس وقت لوگوں نے دیکھا، وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ ہجر سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو مکے میں ہی نازل ہوئی تھی۔ اور ایک اور واقعہ اس کے نزول کی طرف نشاندہی کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابتدائی دور ہی میں تھے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اعلانیہ طور پر وہاں اقامت دین کا قیام شروع نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی ہی کے ساتھ اندر ہی اندر اپنے مطلب جو ہے چاہنے والوں جاننے والوں ہی کے درمیان تبلیغ دین کا کام کر رہے تھے۔ اسی درمیان میں ایک بار مطلب جو ہے صحابہ کرام جمع تھے، وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، کون ہوگا جو ان مشرکین عرب کو یعنی ان کے سرداران کو اس خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر قرآن مجید مطلب ان کو سنا سکے یا اللہ کا کلام ان کو سنا سکے۔ یہ ابھی سننا تھا کہ ان کے درمیان موجود ایک چھوٹی ننھی منی مطلب جو ہے نوجوان کومپل کی مطلب جو ہے ایک صدا گونجی، اور وہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے مطلب جو ہے برجستہ کہا میں مطلب جو ہے اس کو سناؤں گا۔ اس وقت صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں تم اتنی مطلب جو ہے جسارت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کوئی سنانے والا ایسا مطلب جو ہے شخص ہونا چاہیے جو بڑے مطلب جو ہے قریش کے کوئی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کہ اگر ہم سنائیں اور اس وقت مطلب جو ہے سرداران قریش اس پر ٹوٹ پڑے تو ان کو بچانے کے لیے ان کا قبیلہ آگے بڑھ کر اس کو بچا سکے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود نے مطلب جو ہے سب صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں ان کو ضرور سناؤں گا۔ صبح صبح دوسرے دن کا وقت ہے تو وہ صبح مطلب جو ہے پھٹ چکی تھی، تمام قریش کے سرداران اس خانہ کعبہ کے مطلب جو ہے احاطے میں بیٹھے ہوئے گپ شپ میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت مطلب جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے اس کے صحن میں گئے اور وہاں کھڑے ہو کر جو تلاوت کی جو آیتوں کی وہ سورہ رحمان تھی، اور سورہ رحمان کی جیسے جیسے تلاوت کرتے تھے سب نے مطلب جو ہے پہلی بار سنا، پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر جیسے جیسے مطلب جو ہے آگے بڑھنے لگے سب سرداران کو معلوم ہونے لگا کہ یہ وقت کے رسول کی مطلب جو ہے پکار ہے جو آسمان کی طرف سے اس کی طرف اتاری گئی ہے، تو فوراً سب ٹوٹ پڑے اور انہیں مار مار کر زخمی کر دیا۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے بھی مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت ابتدائی زمانے میں خانہ کعبہ کے یعنی مکے ہی کی وادی میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، جس کی تفصیلات مختلف واقعات مختلف مطلب جو ہے سراؤنڈنگ کنڈیشن کے اعتبار سے وہاں اس وقت اس کا نزول ہوا تھا۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ تمہیدی گفتگو جس کے ساتھ اس سورے کا آغاز ہوا، اور خانہ کعبہ کے اسی درمیان میں جہاں لوگ کفر میں مبتلا ہیں اور مطلب جو ہے بہت زیادہ مطلب جو ہے شرک میں مبتلا ہے، اور ہر طرف سے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی آواز پر لبیک کہنے کی بجائے انکار کا مطلب جو ہے انکار کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے اس سورت کا آغاز کیا۔ اس سورت کی طرف ہم جا رہے ہیں تو وہ سورت کی مطلب جو ہے ابتدا میں مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس پورے سورے کے اندر چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کیا گیا ہے، اور ہر جملوں کے مطلب جو ہے درمیان میں جو مطلب جو ہے جملے کا استعمال بار بار کیا گیا ہے وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ رب العالمین انہیں بار بار انسانوں کو غیرت دلاتا ہے کہ یاد کرو کہ اللہ کی ہی مطلب جو ہے وہ تمام نعمتیں ہیں جو تمہیں اس دنیا میں عطا کی گئی ہیں، ان تمام نعمتوں کا تم کس طرح مطلب ان کو جھٹلاؤ گے، یہ ان کو آر دلانے، ان کو غیرت دلانے اور ان کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے اور ان کی عقلوں کو مطلب جو ہے اپیل کرنے والا یہ بہترین جملہ ہے جو اس صورت میں ہر مطلب جو ہے چند نعمتوں کے بعد اس کا استعمال تکرار کے ساتھ بار بار کیا گیا ہے۔ دوسرا، اس صورت کے اندر جو تمام تفصیلات کو پڑھنے کے بعد مجھے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں بے شمار نعمتیں ہیں جو بظاہر مطلب جو ہے پڑھنے سے ایک معمولی سی مطلب جو ہے چیزیں نظر آتی ہیں، مگر سامعین کرام اس سورے کے اندر تدبر کرنے کی
ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, सोच विचार की ज़रूरत है, सर्च करने की ज़रूरत है, इस पर मतलब जो है मुबाहिसा करने की ज़रूरत है। तभी कहीं जाकर एक एक आयत, एक एक मतलब नेमत मुझे और आपको वो तमाम दर खोलती है जिसके ज़रिए से अक्लें मतलब जो है अश अश करके रह जाती हैं और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये वो सूरतें हैं जिसमें छोटी छोटी आयतों के एतबार से बेशुमार नेमतों के इजहार के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको एहसान याद दिलाए हैं कि इंसान को मैंने वो क्या क्या चीज़ें अता फरमाई हैं जिसके एवज वो इस दुनिया के अंदर बका मतलब जो है कायम रखा हुआ है, यानी अपनी ज़िंदगी को कायम रखा हुआ है और उसी के नतीजे में वो इस दुनिया के अंदर तमाम नियामतों का इस्तेमाल करता है, उसी के नतीजे में कड़ियल नौजवान बनता है, उसी के नतीजे में इनका हुसूल करता है और उन्हीं के मुसक्कर की हुई चीज़ों के नतीजे में ज़िंदगी की आसाइशों को हासिल करने की कोशिशों और तको-दो में लगा हुआ है। सामईन इकराम, आइए इस मतलब जो है तमहीदी गुफ्तगू के बाद हम इस सूरे का बाकायदा आगाज़ करते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको मुखातिब करके बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन पैराए में इस सूरत को मतलब जो है मुझे और आपको समझाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस सूरे की इब्तिदा में हमें दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे दिलों को खोल दे, हमारे शऊर को जगा दे, हमारे जहनों को खोल दे। इसमें जंग अगर मौजूद है तो उस जंगों को धोने का सलीका इस मतलब जो है सूरत के ज़रिए से मुझे और आपको करवा दे ताकि सही मानों में इसको हम समझ सकें, इसको हम अपने जहनों में बिठा सकें और इसके ज़रिए से शऊरी एहसासात के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मैं और आप रुजू हो सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। सामईन इकराम, इस दुआ के साथ ही हम इस सूरे की इब्तिदाई आयात का आगाज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इस सूरे का आगाज़ करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है जो सारी कायनात को बनाया हुआ है, सारी खलकत उसी के मतलब जो है ज़ेर साया है, वो सारी कायनात को उसी के मतलब जो है उंगलियों पर अपनी सारी कायनात को चलाता है, चाहे वो हिदायत का मामला हो या ज़िंदगी की बका का मामला हो या इंसानों को मतलब जो है हिदायत का मामला हो। हर ज़िंदगी के हर पहलू के एतबार से इस ज़मीन के अंदर, इस आसमान तले जो कुछ मौजूद है वो अल्लाह ही के हुक्म के तहत इस दुनिया में सर अंजाम पा रहा है। उसका कह देना कुन और वो हो जाता है फयकून। इस बात का मुझे और आपको इल्म होना चाहिए और शऊरी एहसासात के साथ इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी कहीं जाकर तवक्कल पैदा होता है, तभी कहीं जाकर इस्तकामत के लिए मतलब जो है वो उरूज मिलता है और उसी के ज़रिए से इंसान अल्लाह की तरफ रुजू होने वाले कदम मुयस्सर कर सकता है। सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के साथ पहली आयत की तरफ चलें तो वहाँ अल्लाह ताला फरमाता है अर रहमान, यानी यहाँ पे मतलब जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है रहमान, ये एक अल्लाह की सिफत है और ये रहीम के एतबार से निकला हुआ एक रूट वर्ड है जिसे अल्लाह की सिफत के साथ इसे जोड़ दिया गया है। सूरह फातिहा में भी अर रहमान रहीम का जहाँ इस्तेमाल लफ्ज़ किया गया है यही है तकरार के साथ कि अल्लाह रहीम है और रहमान की सिफत रखता है। इसी सिफत के एतबार से इस सूरे का आगाज़ रहमान के साथ किया गया है और इसी एतबार से क्योंकि ये रहमान का कुरान मजीद की सूरत में तकरार के साथ कई बार मतलब जो है इस्तेमाल हो गया है, इसी वजह से इस सूरे के नाम को भी अल्लाह ही के इज़्न से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे रहमान के नाम से इसे मौसूम किया हुआ है। यहाँ मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमान के साथ इसका आगाज़ करता है, यानी रहमान के जैसे ही आगाज़ करता है उसे दूसरी आयत के साथ जोड़कर यूं इरशाद फरमाया गया कि रहमान ने इस कुरान की तालीम दी है, यानी इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ इंसान की तख्लीक के निज़ाम का सोचा तो उसे फ़ौरन ही मतलब जो है तख्लीक नहीं किया, बल्कि उसकी ज़रूरियात का सारा सामान उसने दुनिया को सजा कर मतलब जो है तैयार कर दिया। उसके बाद उसने इंसान को बनाया और इंसान को जब ज़मीन पे उतारा तो वहाँ सबसे पहली मतलब जो है बड़ी नेमत इस दुनिया में अगर उतारी गई है तो वह सबसे बड़ी नेमत है जो इस दुनिया के अंदर बेशुमार नेमतें जो इस्तेमाल करता है इंसान, उन सब में अहम तरीन नेमत है कुरान मजीद। यह कुरान मजीद है जो इंसानों को सही राह की तरफ गामजन करता है, यह कुरान मजीद है जो इंसानों को कसौटी के तौर पर
استعمال کیا گیا ہے، اور یہی قرآن مجید ہے جو انسانوں کو سیدھی راہ کی طرف گامزن کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اگر اس پر غور و فکر کر کے دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی نعمت کیسے ہو گئی ہے قرآن مجید۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر انسانوں کی بقا کا انتظام کیا ہے، تو قرآن مجید کی آیت مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو سوائے مطلب جو ہے اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کے اور کسی غرض کے لیے اس دنیا میں پیدا نہیں کیا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان آسائش کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، انجوائمنٹ کے لیے اس دنیا میں نہیں اتارا گیا ہے، اس دنیا کے اندر ترقیات کے لیے نہیں اتارا گیا ہے، دنیا کو سمیٹنے کے لیے نہیں اتارا گیا ہے، بلکہ اس دنیا میں اتارے جانے کا مقصد اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ بتایا کہ وہ اللہ کی بندگی کے لیے اس دنیا میں اتارا گیا ہے۔ تو جب بندگی کے لیے اتارا گیا ہے، تصور کیجئے کہ اللہ ان تمام آسائشوں کے ساتھ اگر مطلب جو ہے یہ قرآن مجید کا نزول نہ کرتا تو کیا انسان اللہ رب العالمین کا راستہ ڈھونڈ پاتا، اس کی رضا اور اس کی ناخوشی کو جان پاتا، اور اس کے ذریعے جنت اور دوزخ کے مطلب جو ہے وہ راستے کون سے ہیں اسے معلوم کر سکتا؟ یہ ممکنات میں سے نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو اتارا، اس کے ذریعے سے اس قرآن مجید کو اتارا، اور قرآن مجید کے تحت انسانوں کو وہ راہ دکھائی جس کے ذریعے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی ناخوشی ظاہر ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے سے جنت کا راستہ اور جس کے ذریعے سے جہنم کا راستہ کون سا ہے اس کی تفصیلات یہ قرآن مجید ہی دیتا ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اس قرآن مجید کی تعلیم دی ہے۔ پہلے مطلب جو ہے احسان کو اللہ رب العالمین نے یہاں واضح طور پر مطلب جو ہے سب سے پہلی شق کو کھول کر کہتا ہے کہ اس قرآن مجید کو میں نے تمہارے لیے واضح طور پر ایک بڑی نعمت کے ساتھ تمہاری طرف اتارا ہے۔ اگر انسان تم عقل رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، احساس رکھتے ہو، تو ضرور اس نعمت کو مطلب جو ہے بڑی نعمت تصور کرتے ہوئے اس کو قبول کر لو گے، اس لیے کہ قرآن مجید دین کی اساس ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ اور روڈ میپ ہے جو انسانوں کو عطا کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، ذرا غور کریے، یہ قرآن وحی الہی ہی کے ذریعے سے انسانوں کو صحیح حیات حاصل ہوتی ہے، اور وہی ہماری ابدی زندگی کا ذریعہ ہے، اسی سے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے جو ہماری زندگی کا راستہ ہے، وہی الہی جو پاکیزہ رزق ہے جس سے ہماری روحانی حیات مطلب جو ہے وابستہ ہے، اور قرآن کریم ہی مطلب جو ہے وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ہدایت میسر آتی ہے، جس کو قرآن مجید میں رزق حسن کے تعلق سے مطلب جو ہے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ سورہ ہود کی اگر مطلب جو ہے صفات کو الٹ کر دیکھا جائے، وہاں آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے تعلق سے واضح طور پر یوں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی کوئی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رزق حسن عطا کیا ہے، تو پھر میں کیسے تمہاری خواہشات کی پیروی کر سکتا ہوں؟ اس رزق سے محروم بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ سامعین اکرام، یہ ہے شعیب علیہ السلام کا اظہار جو مطلب واضح طور پر قرآن مجید میں اس کا مطلب جو ہے سورہ ہود آیت نمبر 88 میں اس کا اظہار کیا گیا۔ یہ ہے رزق حسن جو انسانوں کو عطا ہوتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی انقلابی کتاب ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو کر فرد ہی نہیں بلکہ قومیں بھی عزت و سربلندی کا مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کتاب کو نظر انداز کرنے اور ان کی تعلیمات سے بے پرواہ ہونے کی سزا میں اور آپ اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کا ہو یا اس دنیا کے حالات ہوں، وہاں انسان رسوائی اور تنزلی کے گڑھے میں گرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ ان انقلابی کتاب نے اپنے حاملین یعنی ماننے والے اور سچے پیروکاروں کو پستی اور تنزلی کے دلدل سے نکال کر عزت اور سربلندی کی مطلب جو ہے اعلیٰ مقام پر پہنچایا تھا۔ اس کی مثال قرآن مجید مختلف قسم کی قوموں کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور ہم اس وقت بھی موجودہ حالات کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو وہاں یہ قرآن مجید ہے جس نے اس کو تھاما، اسے سربلندی حاصل ہوئی، جس نے اسے ٹھکرایا، ان کے احکامات کو نظر انداز کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو مطلب جو ہے نیچے زوال کی طرف مطلب جو ہے پھینک دیا۔ سامعین کرام، قرآن مجید مجھے اور آپ
آپ کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرتی ہے۔ قرآن مجید کو کسوٹی سمجھ کر جو اس کو تھام لے گا، اس قرآن مجید کی پہلی آیت سورہ رحمان پہلا احسان یاد دلاتی ہے کہ اگر تم سمجھو اور اس کو تھامو تو یقین کرو کہ یہ قرآن مجید تمہارے لیے بہترین تعلیم ہے، جس کے نتیجے میں آنے والی ابدی زندگی تمہارے لیے مطلب جو ہے پربہار مطلب جو ہے ثابت ہوگی۔ اور اگر اس قرآن مجید کو تم نے ٹھکرایا، جو بڑی نعمت مطلب بڑا احسان ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں مطلب جو ہے اس پر نزول کیا گیا ہے، اور اسی کی تعلیم کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے یہ قرآن مجید میرے اور آپ تک پہنچا ہے، اور اس قرآن مجید کی اس نعمت کو مطلب جو ہے جو سمجھ لیں اور اس کو مطلب جو ہے جو گلے لگا لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کریں تو وہی کامیاب ہونے والے لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ سامعین کرام، اس بات کو سامنے رکھ کر اگر آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو یہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو واضح طور پر مطلب کہا گیا کہ سورت کے اندر جہاں مختلف قسم کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور پوری نعمتوں کے اظہار کے ساتھ وہاں مطلب جو ہے اس نعمت کا بھی اظہار جہاں پہلے اس میں کیا گیا وہ علم القرآن کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے ذکر کی ابتدا اسی قرآن مجید کے علم القرآن کی ابتدا کے ساتھ کی گئی ہے۔ سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید انسان کے معاشی اور معاد اور دین اور دنیا دونوں کی خیرات و برکات کا جامع ہے۔ جنہوں نے قرآن مجید کو پا لیا، ان کا حق ادا کیا، جیسے صحابہ کرام نے اس کو پا لیا تھا، اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگیوں کو استوار کر لیا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ان کے آخرت کے درجات بھی بلند ہونے لگ گئے، ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کی مطلب جو ہے بشارتیں ملنے لگی تھی اور نعمتوں سے انہیں سرفراز کیا گیا تھا، دنیا میں بھی اور آنے والی زندگی کی بشارتیں بھی انہیں میسر آ گئی تھی۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر اس مطلب جو ہے پہلی مطلب جو ہے اور دوسری آیت کو ملانے کے بعد جو مطلب جو ہے پہلی نعمت مجھے اور آپ کو بتائی گئی اور احساس دلایا گیا کہ اے لوگو اس نعمت کا احساس کرو جو تمہیں عطا کی گئی ہے۔ اگر یہ روڈ میپ نہ ہوتا تو تم کہاں بھٹکتے ہوئے پھرتے، کیسے راستہ مطلب ڈھونڈ نکالتے اور کیسے اللہ کی طرف رجوع ہوتے اور کس طرح سے اپنی زندگیوں کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرتے اور کس طرح سے جنت کے راستے کو پانے میں تمہارے لیے آسانی اس کا علم القرآن کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اس مطلب جو ہے آیت کے بعد تیسری آیت کی طرف چلیں تو وہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے خلق الانسان، یعنی اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہاں مطلب جو ہے دوسری نعمت اللہ رب العالمین باقاعدہ طور پر اظہار کرتا ہے۔ پہلی ہے قرآن مجید کا نزول جو انسانوں کے لیے بڑی نعمت ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ادا کرو، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ انسان جو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے یہ کوئی معمولی خلقت نہیں ہے جو اس دنیا میں اتاری گئی ہے، بے شمار جاندار ہیں جو اس دنیا میں اتارے گئے ہیں، مگر اس میں سے انسان کو اشرف المخلوق کہا گیا اور اس کو اونچا مرتبہ دیا گیا۔ سامعین کرام، اس اپنی انسانی خلقت پر تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی طرف اگر ہم جائیں تو سورہ مطلب فاطر آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے، بلا شبہ اللہ رب العزت نے ہی انسان کو تخلیق کیا ہے۔ یعنی واضح طور پہ فرمایا کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی کہ ایک مٹی سے، ایک نطفے سے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ کے اندر مطلب جو ہے کس طرح کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر انسان کی کوئی تخلیق نہیں ہوتی۔ کتنے گڑ گڑانے کے باوجود، کتنا مطلب جو ہے کوششیں کرنے کے باوجود، کتنے مطلب جو ہے ڈاکٹروں کے پاس اپروچ ہونے کے باوجود یہ مطلب ممکنات میں سے نہیں ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کا اذن نہ آ جائے، اور جہاں اللہ کا اذن آئے گا وہاں انسان کی خلقت ہوگی۔ واضح طور پر یہ آیت مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے۔ دوسری طرف سورہ تغابن آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین اظہار کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، بے شک ہم نے انسان
انسان کو بہترین ساخت پر تخلیق کیا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر انسان کو مطلب جو بنایا گیا ہے کوئی معمولی ساخت نہیں ہے. اس کا ایک ایک پرزہ جس طرح اللہ نے انسان کو بنایا ہے, آج تک سائنس مطلب جو ہے جہاں میڈیکل سائنس ریسرچ کر رہی ہے, مختلف شعبے مطلب جو ہے تشکیل پائے ہیں, ہر ایک جز کا, ہر ایک عضو کا, ہر ایک عضو میں موجود ایک ایک خلیے کا مختلف قسم کی سرچ کے ساتھ مختلف مطلب جو ہے شعبہ جات کھل رہے ہیں, مگر اس کے باوجود انسانی یہ جسم ایسا مطلب جو ہے گنجلک ہے کہ یہاں کوشش کے باوجود اس کی مطلب جو ہے صحیح معنوں میں اس کی ریسرچ نہیں ہو پا رہی ہے. یہ اتنی بیش بہا, اتنی بہت ہی قیمتی مطلب جو ہے تخلیق ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے, اس کو نقص سکھ سے مطلب جو ہے جوڑ دیا ہے, اس کو بہترین ساخت کے ساتھ اس دنیا میں وجود میں لایا ہے. سورہ فاتر انفطار آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان, جس نے تجھے نقص سکھ سے درست کیا, تجھے متناسب بنایا اور اس کو جس طرح چاہا اس کو جوڑ کر تیار کر دیا. یعنی اللہ رب العالمین کے لیے یہ بہترین ساخت کی جو انسان کی تشکیل ہے, اس کی تخلیق ہے, کوئی مطلب جو ہے مشکل کام نہیں ہے, یہ بالکل آسان کام ہے. اس کو جوڑ توڑ کیسے کر رہا ہے, کیسے مطلب جو ہے اس کو جسم کی شکل دینا ہے اور کس طرح سے اسے دنیا میں وجود میں لانا ہے, اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر اس کی تشکیل کی, اسے کوئی مشکلات نہیں ہوئی. سامعین کرام, اچھی صورت, متناسب جسم اور بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے والا اللہ کی کوئی تخلیق ہے تو وہ انسان ہے جو میں اور آپ کی شکل میں اس دنیا میں وجود میں آئے ہیں. ہم اپنے جسم پر اگر غور و فکر کر کے دیکھا جائے تو یہ اعلیٰ قسم کی مطلب جو ہے ساخت ہے جو تخلیق کے اعتبار سے ایک بہترین شاہکار ہے جو اس دنیا میں وجود میں لائی ہے. اللہ رب العالمین نے خلق الانسان, یعنی اس نے انسان کو پیدا کیا, اس مطلب جو ہے ایک چھوٹے سے جملے کے ساتھ مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک بہترین ساخت اس دنیا میں اتاری گئی ہے, وہ ایسا مطلب جو ہے مالک قدرت مطلب جو ہے ایسی ہستی ہے جو ساری کائنات کو چلا سکتا ہے. سامعین کرام, انسان کو فکر و فہم, عقل کی وہ بلند پایا قابلیتیں بخشی گئی ہیں جو کسی مخلوق کو نہیں دی گئی ہیں. انسان کو بلند قامت اور توازن رکھنے والے پاؤں دیے ہیں. کبھی ہم نے غور کر کے دیکھا اس جسم کو کھڑے رہنے کے لیے, اس کو مطلب جو ہے چلنے پھرنے کے لیے, اس کے جسم کے توازن کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو یہ پاؤں ہے جو انسانوں کو عطا کیے گئے ہیں. جن کے پاؤں نہیں ہوتے ہم مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے توازن کو برقرار نہیں رکھ پاتے, وہ لیٹے کے لیٹے رہ جاتے ہیں, چل پھر نہیں سکتے. جسم کے مطلب لیٹے رہنے کی بنا پر, بیڈ سور مطلب جو ہے ہو جانے کی بنا پر مختلف قسم کی پریشانی اور تکلیفوں میں مبتلا نظر آتے ہیں. کبھی ہم نے غور فکر کر کے دیکھا یہ ہے وہ قامت جو اللہ رب العالمین نے بلند قامت مطلب جو ہے حیت کے ساتھ ایک بہترین جسم مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے. اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بولنے کی زبان عطا فرمائی ہے, آنکھیں اور کان دیے ہیں, جس کی بدولت میں اور آپ اگر غور و فکر کر کے دیکھا جائے تو یہ سوچنے, سمجھنے, معلومات جمع کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. اگر ہم بولنے والی زبان نہ رکھتے, دیکھنے والی آنکھیں نہ رکھتے اور سننے والے کان مطلب جو ہے نہ ملتے تو کیا میری اور آپ کی مطلب جو ہے سوچنے سمجھنے والی مطلب جو ہے وہ اقلیت مطلب جو ہے قابل قبول ہوتی, کیا مطلب جو ہے شعور تک پہنچتی؟ کبھی میں نے اور آپ نے غور کر کے دیکھا ہے؟ سامعین اکرام, بہترین دماغ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. یہ وہ احسان ہے جو اللہ رب العالمین انسانوں کو یاد دلاتا ہے, اے انسان تمہیں میں نے کیا کیا کچھ دیا ہے, مگر اس کے باوجود ہو کہ تم اس بات کی طرف رجوع نہیں ہوتے جہاں اللہ کی طرف رجوع ہوا جائے, اس کے بتائے ہوئے احکامات کے آگے سربت سجود اختیار کیا جائے, اطاعت کا مادہ اپنے اندر پیدا کیا جائے اور صحیح معنوں میں اس کی طرف رغبت کا احساس مطلب اپنے اندر پیدا کیا جائے. کبھی تم نے اپنے جسم کے ساخت پر ہی غور و فکر کر کے دیکھا کہ وہ بہترین ساخت جو تمہیں عطا کی گئی ہے یہ کیسی ساخت ہے جو بے پہاں مطلب جو ہے ایسی بہترین شاہکار ہے جو آج تک دنیا میں اس کے مطابق, اس کے مد مقابل کوئی اور مطلب جو ہے شاہکار اس دنیا میں نہیں اتارا گیا. سامعین کرام, جہاں بولنے, سمجھنے, دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہاں بہترین دماغ عطا فرمایا ہے, اس کو ایک اخلاقی حص عطا فرمائی گئی ہے انسانوں کو, اور قوت تمیز مطلب دی گئی ہے جس کی بنا پر وہ بھلائی اور
اور برائی اور صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے، اس کو قوت فیصلہ مطلب جو ہے انسانوں کو عطا کیا گیا، جس کی مدد سے وہ اپنے راہ عمل کو خود انتخاب کر سکتا ہے۔ اچھی راہ یا غلط راہ ہے، یہ وہ سوچ سمجھ کر خود اپنے پاؤں اس کی طرف جما دیتا ہے اور سوچ سمجھ کر اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ کیا مطلب جو ہے آپ کی عقل مطلب جو ہے کیا اس کی گواہی نہیں دیتی، کیا اس بات کا اقرار نہیں کرتی کہ واقعتاً اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عقل جیسی کتنی بڑی دماغ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ سامعین کرام، اتنا ہی نہیں، اگر اس شہکار پر غور و فکر کر کے دیکھا جائے جہاں کہا گیا خلق الانسان، ہاں اسی نے انسان کو پیدا کیا، یہ انسان ہے کیا چیز؟ انسانوں کو بے شمار مطلب جو ہے جسمانی مطلب جو ہے قابلیتیں جہاں عطا فرمائی ہیں مختلف عضوات کے ذریعے سے، وہاں انسانوں کو آزادی بھی دے رکھی ہے، اور ایسی آزادی کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی ہے، اور اسی آزادی کے ذریعے سے انسانوں کو آزادی دی گئی، یہ اختیار دیا گیا کہ وہ خدا کے فیصلوں کو جانے، اس کے سلسلے میں پرکھے، اس کے سلسلے میں غور و فکر کرے، اور اس کے ذریعے سے چاہے تو ایکسیپٹ کر لے، چاہے تو اسے انکار کر دے۔ یہ بہترین آزادی ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ سامعین کرام، جانوروں کو تھوڑا سا مطلب جو ہے سامنے رکھ کر دیکھیں، جانور بھی انسانوں کی طرح سے بہت سارے صفات کے اعتبار سے، بہت ساری جسمانی مطلب عضوات کے اعتبار سے، وہ کچھ مطلب جو ہے چیزوں میں وہ یکساں مطلب جو ہے انسانوں کے برابر نظر آتے ہیں، مگر انہیں عقل جیسی نعمت عطا نہیں کی گئی ہے، سننے والی وہ کیپیسٹی عطا نہیں کی گئی ہے، زبان اسے عطا نہیں کی گئی کہ جس کے ذریعے سے وہ بول سکتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اظہار کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، انہیں آزادی نہیں دی گئی کہ جس کے عوض وہ مطلب جو ہے خود فیصلہ کر سکے، بلکہ وہ جس طرف ہانکے جاتے ہیں وہاں ہانکے مطلب جو ہے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ انسانوں کا یہ حال ہے کہ انہیں ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ انہیں انسانوں کو بہترین مطلب جو ہے آزادی بھی عطا کی گئی، چاہے تو مطلب جو ہے غور و فکر کے نتیجے میں قبول کر لے، یا پھر مطلب جو ہے بے عقلی کے نتیجے میں اس کو مطلب جو ہے انکار کر دے۔ ان ساری قوتوں اور سارے اختیارات کے ساتھ اسے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا کیا، اور بے شمار مخلوقات جو اس دنیا میں پیدا کی گئی ہیں، ان سب کو ان مخلوقات کے تصرف کے لیے انہیں انسان کو مسخر بھی کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ان تمام چیزوں کا وہ استعمال کرتا ہے۔ ان استعمال کے نتیجے میں وہ بہترین انداز میں ان کو اپنے کار خیر کے لیے استعمال کر سکتا ہے، یا پھر اپنے نقصان کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر اس دنیا کے اندر تمام جسمانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ بھی اس دنیا میں اسے اتارا، تاکہ وہ اس کا استعمال کر سکے اور صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے میں اس کے لیے آسانی میسر آ سکے۔ سامعین کرام، یہ تھی تیسری آیت۔ اب چوتھی مطلب جو ہے آیت کی طرف دیکھا جائے تو دو مطلب جو ہے احسانات یاد دلائے گئے۔ ایک ہے نمبر 1 قرآن مجید، جو بہترین مطلب جو ہے نعمت اول ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، یہی کسوٹی ہے، یہی رہنمائی ہے، یہی ہدایت ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ نمبر 2 مطلب جو ہے احسان اللہ کی طرف سے یاد دلایا گیا، وہ ہے انسان، یعنی وہ جانور نہیں ہے بلکہ وہ اشرف المخلوق ہے جو اس دنیا میں اتارا گیا ہے، اور یہ اشرف المخلوق جسے مختلف نعمتیں عطا کی گئی ہیں، ان نعمتوں کے ساتھ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو سکتا ہے، اس کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے مطلب جو ہے نامہ اعمال کو پر کر سکتا ہے۔ اب تیسری طرف ہم چلے تو آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علمہ البیان، یعنی اسے ہم نے بولنا سکھایا۔ بظاہر تو مطلب جو ہے چھوٹے چھوٹے جملے نظر آتے ہیں، مگر ان جملوں پر اگر غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو پوری پوری کتاب بن جائے، مگر اس کا اظہار کی تکمیل نہ ہو پائے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کیا ہے، اس پر ہم نے مفصل رمضان میں بھی تفصیل سے دیکھا تھا، اس کے حقوق پر بھی تبصرہ کیا تھا۔ اگر اس کی جانکاری کرنا چاہیں تو اس ایک جملے پر مطلب جو ہے لگاتار کئی گھنٹوں تک بولا جا سکتا ہے۔ دوسرا احسان انسان کی طرف ہے، انسان پر بھی اگر تبصرہ کیا جائے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کو اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو انسان حقیقت میں کیا ہے، اس کے اعضاء کیا ہیں، اس کی تکمیل کس طرح ہوتی ہے، کس طرح یہ دنیا میں وجود میں آتا ہے، اور کس طرح وہ اس دنیا میں اس اپنے آپ کو برتتا ہے، وہ تمام تفصیلات سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، یہ تمام تفصیلات میرے اور آپ کے سامنے مفصل انداز میں کئی گھنٹوں پر مشتمل اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ اب رہ گیا تیسرا، یعنی اللہ رب العالمین تیسرا احسان یاد دلاتا ہے، علمہ البیان، یعنی اسے ہم نے بولنا سکھایا۔ یہ بظاہر تو
تو چھوٹا جملہ نظر آ رہا ہے، بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر سامعین اکرام یہ بولنا اللہ رب العالمین نے بہترین ساخت کے ساتھ انسانوں کو عطا کیا ہے۔ سامعین اکرام بولنا زبان کو کہتے ہیں، یہ زبان میں جو آوازیں ہیں اسے مطلب جو ہے مزین کر دیا گیا، سوچنے سمجھنے کی عقل اس کو جوڑ دی گئی، اور سننے والے یعنی آوازوں کو ترتیب دینے کے لیے کانوں کو جوڑ دیا گیا، تاکہ جو سنے اسے یہ زبان ترتیب دے اور اس کے ذریعے سے اس کا اظہار کرے۔ یہ زبان صرف زبان نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق شعور کے اعتبار سے ہے، یہ شعوری احساسات کو مطلب جو ہے جنم دیتی ہے، اور جہاں شعور ہوتا ہے وہاں زبان وجود میں آتی ہے، اور زبان اپنے مطلب جو ہے آوازوں کو جوڑ کر ایک ترتیب مطلب دیتی ہے، جسے لینگویج کے نام سے کہا جاتا ہے۔ لینگویجیں مختلف مطلب طریقے کے ہیں اور وہ دنیا میں وجود میں آتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے اظہار ہوتا ہے۔ سامعین کرام بولنے کے تعلق سے برطانیہ کے جو کیمبرج یونیورسٹی ہے اس کے مطلب جو ہے انسانی ارتقاء اور اینتھروپولوجی کے پروفیسر رابرٹ فولی مطلب جو ہے اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ زبان ان چند پیچیدہ چیزوں میں شامل ہے جو ہمیں انسان مطلب جو ہے بناتی ہے، یعنی انسان کو اگر اشرف المخلوق اگر کوئی چیز بناتی ہے تو وہ یہ زبان ہے جو انسان کو اشرف المخلوق بناتی ہے۔ سامعین کرام زبان کا گہرا تعلق انسان کے ذہنی ارتقاء سے مطلب جو ہے جڑا ہوا ہے۔ زبان باللسان ربط کا ایک ذریعہ ہے جسے معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ معلومات کا تبادلہ تحریر سے بھی ہو سکتا ہے اور علامتوں کے استعمال سے بھی ہو سکتا ہے، اشاروں سے بھی ہو سکتا ہے، اشتہارات سے بھی ہو سکتا ہے، بصری مواد کے استعمال سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں جو زبان کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور انسان مطلب جو ہے ابتدا سے لے کر اب تک مختلف مراحل طے کرتے ہوئے اس زبان کو عروج دیتا رہا، اور اس کے ذریعے سے اس کا استعمال عروج سے عروج کی طرف مطلب جو ہے گامزن مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام اس ذہنی سرگرمی کی بنیاد زبان ہی ہے جو اس دنیا میں وجود میں آئی ہے۔ ذرا غور و فکر کر کے اس زبان کے تعلق سے مطلب جو ہے اپنے ذہن کو یکسو کر کے مرکوز کر لیں کہ یہ در حقیقت یہ پورے تعمیراتی عمل کا غیر منقسم اور لازمی جز ہے جو انسان کے تصور کی تعمیر کو فروغ دیتا ہے، یعنی اس کی تعمیر ہونا، اسے اونچائی کی طرف لے جانا، اسے اشرف المخلوق بنانا، اس دنیا کے اندر تہذیب کو وجود میں لے آنا، اس دنیا کے اندر اخلاقیات کا وجود میں آنا، اس میں اقامت دین کا قیام ہونا، یہ سارا کچھ اس زبان ہی کی بدولت ہے۔ اگر یہ زبان نہ ہو تو انسان مطلب جو ہے ناکارہ کا ناکارہ رہ جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں دیتی ہوئے آپ کی طرف آگے بڑھوں کہ وہ ہے اس دنیا ہی کے اندر ہماری ہی سوسائٹی کے اطراف میں ان مطلب جو ہے معصوموں کو دیکھ لیں جن کو اللہ رب العالمین نے زبان نہیں دی ہے، یا ان مطلب جو ہے دماغی مطلب جو ہے کمزوری رکھنے والے ان اشخاص کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھیں جن کو اللہ رب العالمین نے دماغ میں خلل پیدا کر دیا ہے، جس کی بدولت وہ نہ اظہار کر سکتے ہیں، نہ مطلب جو ہے اپنے آپ کے مطلب جو ہے کھڑے ہونے کے لیے وہ شعوری احساسات پیدا کر سکتے ہیں، نہ کوئی ان کی زندگی میں ربط باقی رہتا ہے، نہ ان کی زندگی میں کوئی شعور باقی رہتا ہے۔ وہ ایسے مطلب جو ہے معصوم سے بن کے رہ جاتے ہیں، ایسے مطلب غافل سے بن کے رہ جاتے ہیں جس کا اس دنیا کے اندر کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ سامعین کرام ذرا اپنی زبان جو اس وقت بھی چل رہی ہے، جو آپ کے کانوں میں مطلب جو ہے اسی زبان ہی کی بدولت چند جملے ہیں جو آپ تک پہنچ رہے ہیں، یہ جملوں پر بھی غور کر کے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے اقامت دین کے قیام کے لیے انسانوں کو اشرف المخلوق بنا کر اس دنیا میں لانے کے لیے بہترین نعمت اس دنیا میں اتاری گئی ہے، تو وہ اس زبان جیسی نعمت ہے جو انسانوں کو ایک تہذیب دیتی ہے، ایک تمدن دیتی ہے، ایک معاشرت دیتی ہے، اور اسی زبان ہی کی بدولت آدمی مطلب جو ہے ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سامعین کرام اس ذہنی سرگرمی کی بنیاد زبان ہے، اور زبان ہی کی بدولت انسان مطلب جو ہے عروج پر پہنچتا ہے۔ زبان محض ایک آلہ نہیں ہے، ایک عضو نہیں ہے، بلکہ شعور کا ایک لازمی اور ناگزیر حصہ ہے جو انسان ذہین اور خوش شعور اور لیاقت مطلب جو ہے کہ اعتبار سے اپنے آپ کو عروج تک پہنچاتا ہے۔
یہ شعور کی ترقی کے لیے ترقی کرتی ہے، اور شعور جب رک جاتا ہے تو پھر سمجھ جائے کہ وہاں زبان بھی رک جاتی ہے۔ زبان سیکھنا دراصل اس نظام کی مہارت حاصل کرنا ہے، اور اسے معنی کی تشکیل دینا، مطالب کے حصول اور معنی کے اظہار کے لیے استعمال کرنا، یہ ایک تو ایک ذریعہ ہے جو انسان اس زبان کے ذریعے سے استعمال کرتا ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم آگے بڑھ کے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے یہ نعمت مجھے اور آپ کو یاد دلا کر مطلب جو ہے عقلوں کو جھنڈوڑ کر رکھ دیا گیا ہے کہ سوچو تو صحیح، اس عقل ہی کی بدولت تم مطلب جو ہے اشرف المخلوق بنے، تمہیں شعوری احساسات ملے، تمہیں تمدن والی زندگی عطا کی گئی، اور اسی وجہ سے تم عروج کی سیڑھیاں مطلب جو ہے طے کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ سامعین کرام، بولنا وہ بنیادی مطلب جو ہے امتیازی وصف ہے جو انسان کو حیوان اور دوسرے ارض مخلوق سے ممیز کرتا ہے۔ یہ محض قوت گویائی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے عقل و شعور اور فہم کا ادراک اور تمیز اور ارادہ اور دوسرے ذہنی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ اس کے بغیر انسان کی قوت ناطقہ کام نہیں کر سکتی۔ اس لیے بولنا دراصل انسان کے ذی شعور اور ذی اختیار مخلوق ہونے کی صریح علامت ہے، جو اللہ رب العالمین یہاں پہ اس آیت کے اظہار کے ساتھ، اس نعمت کے اظہار کے ساتھ مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے۔ سامعین کرام، اسی زبان کے چند الفاظ، چند آوازوں کو جب انسان مطلب جو ہے اسے مزین کرتا ہے، اسے مطلب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے، تو کہیں جملے بنتے ہیں، کہیں آواز بنتی ہے، کہیں مطلب جو ہے مختلف چیزیں بنتی ہیں، اور کہیں الفاظ ترتیب پاتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک دوسری صفت بھی موجود ہے اس زبان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ ہے مورل سینس، یعنی اخلاقی مطلب جو ہے حس، جو انسانوں کو اس زبان ہی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ اور اسی انسانی مطلب جو ہے مورل سینس کے تحت جب انسان اخلاقی حس کے ساتھ اس زبان کو جوڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فطری طور پر نیکی اور بدی، حق اور ناحق، ظلم اور انصاف، اور مطلب جو ہے مختلف قسم کے بے جا قسم کی زیادتیوں کو محسوس کرتا ہے اور اس کو ناپسند کرتا ہے، اور اس کے تحت وہ دماغ کے اعتبار سے اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے طریقے سے وہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے وہ مطلب جو ہے ترتیب پاتا ہے، اور اس کے تحت وہ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اسی لیے اللہ رب العالمین یہاں ان 4 آیتوں کے اندر واضح طور پر آخری جو چوتھی آیت ہے، اس میں کہا گیا کہ ہم نے تمہیں جہاں انسان پیدا کیا ہے وہاں صرف انسان نہیں پیدا کیا، بلکہ تمہارے لیے ایک بہترین صفت تمہارے اندر پیدا کر دی، اور وہ ہے بولنے والی صفت، وہ ہے مطلب جو ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے انسانوں کو جو بولنے کی صفت دی گئی ہے، اس کے معنی کے اعتبار سے یہاں پہ مطلب صرف بولنا نہیں ہے، بلکہ سیکھنا اور سکھانا بھی اس میں موجود ہے۔ انسان جہاں بولتا ہے تو کسی سے سیکھتا بھی ہے، اور جہاں بولتا ہے تو وہاں کسی کو سکھاتا بھی ہے۔ یہ وہ مطلب جو ہے رد عمل ہے جو ان مطلب جو ہے علمہ البیان کے اندر ان دونوں معنی مطالب کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہ آیت مخاطب کرتی ہے، اور اس صفت واضح طور پر مجھے اور آپ کو اللہ کی یہ نعمت یاد دلاتی ہے، اور مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اتنی بڑی وہ نعمت ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ سامعین کرام، ان 4 مطلب جو ہے آیتوں کے اندر 4 مطلب جو ہے صفات کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے جو 3 صفات آئے ہیں، اس پر غور و فکر کرنا آج کی کلاس کا حاصل ہے۔ ایک ہے قرآن مجید، کیا وہ کوئی قرآن مجید ہے جس پر ہم نے غور و فکر کیا اور جس کے تحت میں اور آپ زندگی پا رہے ہیں؟ اگر نہیں پا رہے ہیں تو کیا میرا اور آپ کا مطلب جو ہے پچھتانا اور مطلب حسرت زدہ ہونا کیا مطلب جو ہے لازم نہیں ہے؟ سوچیے اور غور و فکر کیجئے۔ سامعین کرام، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو انسانوں کو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، تو اسے طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو کھولنے کے لیے، زندوں کے اوپر پڑھنے کے لیے، زندوں کو احساس مطلب جو ہے شعور پیدا کرنے کے لیے، ان کو راہ نجات کی طرف گامزن کرنے کے لیے یہ کتاب مجھے اور آپ کو دی گئی ہے۔ دوسرا ہے انسانی شکل، اگر میں اور آپ حیوان ہوتے تو وہ مطلب جو ہے چیزیں میرے اور آپ کے میسر نہیں ہوتی، بلکہ یہ قرآن مجید انسانوں کو جو باشعور مطلب جو ہے احساسات کے ساتھ اس دنیا میں اتارا گیا ہے، جو آخری صفت یہاں پہ تیسری بتائی گئی کہ وہ ہے علمہ البیان، یعنی ہم نے اسے بولنا سکھایا ہے، سوچنے سمجھنا مطلب ہے اسے عطا کیا ہے، جسی کے مطابق اس کے اندر شعوری احساسات ہیں۔ اس شعور کو جب بیدار کیا گیا ہے تو انسان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس بہترین شہکار کے ساتھ اس دنیا میں وجود میں آیا ہے، اسے مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر اقامت دین کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہونا
اور بولنے سمجھنے کی جو صلاحیت دی گئی ہے اسے شعور کو جگانا اور ضمیر کو جگانا اور شعوری احساسات کے ساتھ اپنی زندگی کو راہ نجات کی طرف لے جانا، اللہ کی طرف رجوع کر لینا، یہ مطلب جو ہے وہ بہترین چیز ہے جو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو مطلب جو ہے 3 احسانات ہمیں مطلب جو ہے بتائے گئے ہیں، ان احسانات کو یاد رکھنے، اسے شعوری احساسات کے ساتھ جاننے، اس کے مطابق اپنے آپ کو سربسجود کرنے کی صفت میرے اور آپ کے اندر پیدا کرائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔